بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات صدق الله العظيم. شب بارات گزر گئی، اس کو نکالو، تار نہیں ہلے. شب بارات گزر گئی اور رمضان کی آمد ہونے والی ہے. اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو بعافیت اور باصحت یہ مہینہ، عبادت کا مہینہ، برکت کا مہینہ، اللہ ہم سب کو عطا فرمائے. رمضان میں ایک جوش ہونا چاہیے، رمضان میں ایک ولولہ ہونا چاہیے. ہمارے ایک بزرگ نے بڑی زبردست مثال دی ہے کہ اس مہینے میں مسلمان اللہ کے پاس ایڈمٹ ہو جاتا ہے، جیسے ڈاکٹر کے پاس مریض ایڈمٹ ہو جاتا ہے کہ وہ اس کا خاص خیال رکھتا ہے، اس کو خوراک وقت پر دیتا ہے، اس کی صحت کا اوپر نیچے جانا آنا دیکھتا ہے. ایسے اس مہینے کے اندر بندہ اللہ کے ہاں ایڈمٹ ہو جاتا ہے کہ بندہ اللہ کے حضور اپنی ہر چیز دکھا رہا ہوتا ہے، روزانہ پیش کر رہا ہوتا ہے. شرط یہ ہے کہ وہ روزے دار ہو. اس مہینے کی عظمتیں، اس مہینے کی برکتیں، اس مہینے کی مبارک ساعتیں بہت بڑی ہیں، بہت بڑی ہیں، اور ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں اس کو بیان کرنے والے. لیکن ہر بندہ اس مہینے کی مبارک ساعتیں، اس مہینے کی مبارک برکتیں خود مشاہدہ کرتا ہے اور کر سکتا ہے. اگر تھوڑی سی کوشش کرے تو ضرور بھی ضرور اس مہینے کی برکتیں اپنے دامن میں اکٹھی کر سکتا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے، اپنے احوال میں اس کا مشاہدہ کر سکتا ہے. تعلق کے باری تعالیٰ کو قریب سے، بہت قریب سے محسوس کر سکتا ہے کہ یہ مہینہ ایسی برکتیں لے کے آتا ہے کہ اللہ نے حد کر دی. الصوم لی وانا اجزی بی، روزہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر جنت، اس کا اجر اتنے درخت، اس کا اجر اتنی نہریں نہیں، اس کو وانا اجزی بی، میں خود اس کا اجر ہوں. جس چیز کا اجر خود اللہ ہو جائے تو اور کیا ہے جی؟ یعنی رزاق اور رازق، خالق اور مالک، ہمارا پیدا کرنے والا خود کہتا ہے میں اجر بن گیا، میں تمہارا اجر بن گیا. تو اگر اتنی بڑی نعمتیں ملنے کے بعد بھی انسان قرب الہی کو حاصل نہ کر سکا تو اس سے بڑا محروم نہیں ہے نا. اب ہمیں تو اس کی برکتیں، اس کی چیزیں ہمیں پتہ ہوتی ہیں لیکن پتہ نہیں ہوتی، معلوم ہے لیکن معلوم نہیں ہے. دیکھیں، جب میں نے اس چیز کو محسوس کیا، میں نے ایک روایت میں پڑھا کہ جب قاری قرآن، حافظ قرآن، ناظرہ قرآن پڑھنے والا جب قرآن پڑھتا ہے تو اللہ تعالی اس کا قرآن خود سنتے. سمجھ رہے ہو؟ آپ نے نماز میں سورہ فاتحہ پڑھی، میں نے پڑھی، آپ نے انا اعطیناک الکوثر پڑھی، آپ نے قل هو اللہ شریف پڑھی، یہ آپ نے بھی پڑھی، میں نے بھی پڑھی.
لیکن اللہ خود سن رہے ہیں اس کو، خود سننے کے لیے بنفس نفیس تشریف لے کے آتے ہیں۔ اور حدیث میں ایک بات مثال کے طور پہ بتائی کہ اللہ تعالیٰ ایک آیت پڑھتے ہو نا، اللہ اس کا جواب دیتے ہیں، دوسری آیت پڑھتے ہو اللہ اس کا جواب دیتے ہیں۔ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ کہتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد بیان کی۔ ایسے مثال دی سورہ فاتحہ کی، لیکن یہ مجھے پتہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن مجھے اس کی صحیح خبر جب ہوگی جب میں اس کو اپنے چشم تصور میں باندھوں گا کہ میں پڑھ رہا ہوں ان الساعۃ آتیۃ اکاد، قیامت آنے والی ہے، اللہ نے کوئی جواب دیا ہوگا، اللہ خود میری بات سننے کے لیے آئے۔ وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اللہ نے خود سنا ہے میری بات، خود سننے کے لیے تشریف لائے ہیں میری بات۔ جب قرآن پڑھنے والا قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے، فرشتے اس کے منہ کے قریب آ جاتے ہیں، اس کے منہ سے جو خوشبو نکل رہی ہوتی ہے فرشتے اس کو محسوس کرتے ہیں اور اس کو سونگھنے کے لیے اس کے اتنے قریب آتے ہیں کہ فرشتوں کے ہونٹ اس کے ہونٹ سے ٹکرانے لگتے ہیں جب یہ قرآن پڑھتا ہے۔ اب یہ جب ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو ہمیں تو یہ چیزیں یاد نہیں رہتی، تو ان چیزوں کو یاد کرنے سے استحضار بڑھتا ہے، استحضار سے انسان کا تصور آگے آتا ہے۔ ایک صاحب کو کسی نے، ایک بزرگ کے پاس سے ایک صاحب آئے، کہنے لگے آپ لوگ اللہ کا استحضار کرواتے ہیں، یہ مجھے سمجھ میں نہیں آتی آپ کی بات، کہ واقعی طالب ہو، سمجھنا چاہتے ہو یا بحث کرنے آئے ہو؟ کہ نہیں جی میں طالب ہوں، سمجھنے آیا ہوں۔ کیا 40 دن رہ جاؤ گے؟ کہ جی رہ جاؤں گا۔ کہ اچھا، کہ روزانہ میرے ساتھ بیٹھو اور کچھ دن مراقبہ کرو کہ دروازے پہ بھینس کھڑی ہے۔ کہنے کو سمجھانے کے لیے بات ہے لیکن دل ہلا دینے والی چیز ہے۔ مراقبہ کرو کہ بھینس دروازے پہ کھڑی ہے۔ ایک دن مراقبہ کیا، 1 گھنٹہ، دوسرے دن مراقبہ کیا، 4 دن کے بعد وہ بیٹھا ہوا تو مراقبہ میں کبھی جلدی سے جانا پانی لے کر کہتا کیسے جاؤں بھائی، تو بھینس کھڑی ہے۔ کہ 3 سے 4 دن میں تمہیں سمجھ میں آ گیا کہ دروازے پہ بھینس کھڑی ہے، حالانکہ بھینس نہیں کھڑی ہوئی، تم نے مراقبہ کیا۔ مراقبے سے وہ چیز ایلوژن بن جاتی ہے، امیجنیشن قائم ہو جاتا ہے۔ بچے سے پوچھو نا کیا بننا ہے؟ ڈاکٹر بننا ہے۔ اس کو پتا ہے ڈاکٹر کیا ہوتا ہے؟ اس کو پتا ہے ڈاکٹر کیا ہوتا ہے؟ میں نے اپنے بچے سے کہا بیٹا کیا بنو گے؟ کہا ڈاکٹر تو نہیں بنوں گا۔ کہا کیوں؟ کہتے وہ پیشاب ٹیسٹ کرتے ہیں۔ وہ ٹیسٹ کو کہاں لے کے چلا گیا؟ ہر ایک کا ایلوژن الگ ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ہمارے ذہن میں بٹھانا چاہتے ہیں کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہارے قریب ہوں، میں تمہاری باتیں سنتا ہوں، میں تمہاری قرات سنتا ہوں، میں تمہارا قرآن سنتا ہوں۔ اللہ ہم سے تعلق بنانے کے لیے ہمیں چیزیں بتا رہے ہیں۔ میں نے ایک مثال دی تھی آپ لوگوں کو چند بیانات پہلے، پتہ نہیں یہاں دی تھی کہیں اور دی تھی۔ ایک صاحب نے نا مجھ سے کہا کہ مولویوں کی باتیں نا ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، پہلے سمجھ میں آنی چاہیے پھر ہم اس پہ عمل کریں گے۔ میں نے کہا جی وجہ کیا ہے اس کی؟ کہنے لگے کہ دیکھو جی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ ایک پنجرا ہے، ایک کمرہ ہے، اس میں 5 بندر بند ہیں اور 5 بندر بند کیے، وہاں پہ ایک سیڑھی تھی، اس کے اوپر کیلے رکھ دیے۔ ایک بندر اوپر چڑھا، کیلے اٹھانے کے لیے اس کی پٹائی ہوئی، دوسرا بندر چڑھا، اس کی پٹائی ہوئی، تیسرا بندر چڑھا، 5 بندر چڑھے، سب کی پٹائی ہوئی۔ اب کیا ہوا؟ ایک بندر تبدیل کیا، نیا بندر آیا، وہ چڑھنے لگا، اس کی پٹائی ہوئی۔ اب یہ پروسیجر دہرایا۔ اب جو بھی بندر اوپر چڑھتا نا تو بقیہ سب بندر اس کی مل کے پٹائی کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اب کیا ہوا؟ کیلے اٹھا لیے، کیلے اٹھائے، اب جو بھی بندر سیڑھی پہ چڑھتا ہے دوسرے بندر اس کی پٹائی کرتے ہیں۔ ان کو پتہ نہیں کس وجہ سے، کہ ہمارے ساتھ بھی یہی ہے کہ اللہ کا حکم کس وجہ سے نازل ہوا تھا ہمیں تو نہیں پتا، لیکن مولوی کہتے ہیں اس پہ عذاب جہنم ہے، لہذا
تمہاری پٹائی ہوگی لہذا چھوڑو۔ میں نے کہا کتنے بچے؟ کہ جی 2 بیٹیاں ہیں۔ میں نے کہا اپنی دونوں بیٹیوں کو شراب پلایا کرو، کیونکہ ان کو سمجھ میں تو نہیں آئے گا نا کہ شراب کیوں حرام ہے، تو پلاؤ ان کو شراب۔ تو میں منہ دیکھنا شروع ہو گیا، کہتا یہ کیسی بات کر رہے ہیں آپ؟ میں نے کہا جیسی بات آپ کر رہے ہیں وہی بات میں کر رہا ہوں۔ میں نے کہا آپ یہ سمجھ رہے ہیں نا، آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو چیز سمجھ میں نہیں آتی اس پہ عمل نہیں کرنا۔ تو آپ نے وہ ساری مثال دی، لیکن آپ نے جن 5 بندر بند کیے، یہ 5 بندر آپ کی اولاد نہیں تھے، آپ کو اپنے اولاد کی طرح بندروں سے محبت نہیں تھی، آپ نے بلا وجہ ان کی پٹائی کی ہے نا، آپ نے تو بلا وجہ ان کی پٹائی کی ہے۔ اگر 5 بندروں کو ایسے ہی رکھا جائے، ان کو کچھ بھی نہ کھلائے، 5ویں دن تو ویسے ہی مر جائیں گے۔ کیسی مثال دے رہے ہو؟ آپ کو بندروں سے محبت نہیں ہے، لیکن آپ کو اپنی اولاد سے محبت ہے۔ آپ ان سے کہنا چاہتے ہیں کہ سمجھ میں آئے نہ آئے میری بات مانو، میری بات ماننی پڑے گی۔ یہاں آپ کے لیے قانون الگ ہے، وہاں آپ کے لیے قانون الگ ہے۔ دیکھو اللہ رب العزت جیسے آپ کو آپ کی اولاد سے محبت ہے نا، آپ اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں تو ان کو وہی حکم دیتے ہیں جو ان کے فائدے کے لیے ہوتا ہے۔ اللہ کو بھی تو مجھ سے آپ سے محبت ہے، جبھی تو اللہ ہمیں وہی حکم دیتے ہیں جو ہمارے فائدے کے لیے ہوتا ہے۔ ہم کہتے نہیں یہ بات تو کچھ بھی نہیں، اللہ تو نہیں سن رہے، کہیں نظر آ رہا ہے کہ اللہ تمہاری بات سن رہے ہیں، کہیں نظر آ رہا ہے کہ فرشتے تمہارے ساتھ بیٹھے ہیں، کہیں نظر آ رہا ہے کہ فرشتے ہلکا باندھ کے کھڑے ہوئے ہیں، کہیں نظر نہیں آ رہا۔ جب نظر نہیں آ رہا تو بات بھی نہ مانو، چلو چھوڑو اس کو، ایسی مولویوں کی باتیں اپنی طرف سے کھڑی ہوئی، یہ بات نہیں ہے۔ اصل میں ہمارے فائدے کے لیے، ہمارے فائدے کے لیے اللہ نے یہ چیزیں ہمارے ساتھ لگائی ہیں۔ جب ہمارے فائدے کے لیے ہمارے ساتھ چیزیں لگائی ہیں تو اس میں ہمارا فائدہ ہے۔ چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے رمضان کی جہاں برکتیں بیان فرمائیں، جہاں ان چیزوں کی برکات بیان فرمائی، ان چیزوں کو ہمارے ساتھ جوڑا ہے، اور ہم نے اس کو ایسے لینا ہے۔ اگر ہم نے اس کا استحضار پیدا نہ کیا تو یقین کیجیے گا جیسے پہلے رمضان گزر جاتے ہیں یہ رمضان بھی گزر جاتا ہے۔ تو اس کی اتنی برکات ہے، یہ برکات صرف سننے سنانے کے لیے نہیں ہے، یہ برکات تو محسوس کرنے کی ہوتی ہیں، اپنے دل سے لگانے کی ہوتی ہیں۔ جب انسان ان کو لگاتا ہے تو پھر آگے بڑھتا ہے۔ تو مجھے تو مزہ ہی نہیں آیا، 4 دن عبادت کی ہے، 4 دن میں نے اتنا آگے بڑھا ہوں، مجھے تو مزہ نہیں آیا۔ دیکھو جی، جب تک آپ اور ہم رمضان کی تیاری نہیں کریں گے، اپنے آپ کو ذہنی طور پر رمضان اچھا گزارنے کے لیے تیار نہیں کریں گے، اس وقت تک کبھی رمضان اچھا نہیں گزر سکتا۔ دیکھیں جی، ایک آدمی جاتا ہے ایئرپورٹ، کہتا ہے یہ 2 لاکھ روپے لو، مجھے ٹکٹ دے دو۔ کہتے ہیں جی کہاں جانا ہے آپ نے؟ پتہ نہیں وہ ٹکٹ کہاں کا دیں آپ کو؟ پتہ نہیں بھی جانا کدھر ہے، ویزا کہاں کا لیا ہوا؟ مجھے نہیں پتا۔ بس ایسے ہی ہمارے پاس رمضان آ جاتے ہیں اور ہمارے پاس لاکھوں روپے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہم نے کرنا کیا ہے۔ رمضان میں ہم جانتے نہیں، بس 2 دن پہلے آئے گا جی رمضان، اور بھاگ کے رمضان گزاریں گے، اور پھر افسوس ہوگا، پریشانی ہوگی، دکھ ہوگا کہ رمضان اچھا نہیں گزرا۔ دیکھو جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان سے پہلے رمضان کی تیاری کرواتے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ہر عمل پہلے سے پری پلان ہوتا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت مکہ کے لیے، فتح مکہ کے لیے جو آپ نے عمل کیا، آپ نے بڑا زبردست عمل کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بھی نہیں بتایا، صرف چند صحابہ کو پتا تھا، اور ان صحابہ میں سے ایک صحابی کو ڈر لگا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے پہ حملہ کریں گے تو جو ہمارے بیوی بچے مکے میں رہ رہے ہیں تو مکے والے ان کو قتل کر دیں گے، یا ان کو تلوار کی نوک پہ لا کے آگے کھڑا کر دیں گے، اگر آپ آگے بڑھے تو ہم ان کو قتل کر دیں گے۔ انہوں نے ایک پرچی لکھی اور ایک ناچنے والی عورت تھی، اس کو دی کہ کیا جاؤ، تم نے مکہ میں جانا ہی ہے، وہاں جا کے ناچ گانا کرنے، تو یہ تم لے جاؤ پرچی۔
اور جا کے فلاں فلاں کو دے دینا. بذریعہ وہی آپ کو بتایا گیا کہ اس صحابی نے یہ پرچی اس عورت کو دی ہے، آپ اس کے پیچھے بھیجیں. چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے. وہ عورت کھڑی تھی، اس کا سارا سامان چیک کیا. تو حضرت علی نے فرمایا دیکھو ہم تمہارا سارا لباس چیک کر چکے ہیں، ہم تمہارا سارا سامان چیک کر چکے ہیں، لیکن ہمیں جس بندے نے خبر دی ہے وہ بندہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا. تمہارے پاس ایک اس رنگ کی پرچی موجود ہے، وہ نکالو، کہیں سے بھی نکالو، نہیں تو جانے نہیں دیں گے. تو اس نے اپنے بال، پہلے زمانے تو مینڈنیاں ہوتی تھی، مینڈنیاں مسائل بڑے مشہور ہیں، پہلے زمانے میں ہوتے تھے. خواتین اپنے بالوں کی چھوٹی چھوٹی لٹیں بناتی تھی پورے بالوں کے، اور وہ پورے چھوٹی چھوٹی لٹیں بنا کے لمبے لمبے بال ہوتے تھے، سمجھ لو سر کے اوپر رسیاں لگی ہوتی تھی. تو ان رسیوں کے اوپر شہد لگا ہوتا تھا، اور وہ شہد جم جاتا تھا، اس سے بال اڑتے نہیں تھے، اور یہ بالوں کی صحت کے لیے بھی اچھا ہوتا تھا. تو شہد کے نیچے اس نے وہ چھپا کے رکھی ہوئی تھی. ظاہر بات ہے گنجا تو کر نہیں سکتے تھے نا عورت کو، تو ملنا ممکن نہیں تھا. اس نے اس مینڈنیوں کے نیچے سے نکالی اور دی. جب پتہ چلا تو حضرت علی واپس آئی، کیونکہ اس کو تو پڑھنا آتا نہیں تھا، تو لہٰذا اس سے کوئی خطرہ نہیں تھا، اس کو چھوڑا. واپس آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ اس صحابی نے غداری کی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمر نے آپ اجازت دے میں گردن اڑا دوں. آپ نے فرمایا نہیں، انہو بدریون، بدری صحابی ہے، کچھ نہیں کہنا. چنانچہ پوچھا کہ کیا ہوا، کہا میں ڈر گیا تھا. آپ نے اس کو معاف کر دیا، کیونکہ وہ مخلص تھے. ان کو پتا تھا کہ جب اللہ کے یقین تھا، جب اللہ نے کہہ دیا کہ آپ کو فتح ہے تو اللہ کے نبی کو شکست تو ہو ہی نہیں سکتی. تو میں اپنے بیوی بچے تو بچا لوں. تو یہ یقین تھا، اور یہ یقین کی مضبوطی ان کو مار گئی. بعض دفعہ نقصان ہو جاتا تھوڑی بہت. تو کتنا مضبوط پلان بنایا، اور اتنا مضبوط پلان ہے، اللہ نے بتایا کہ آپ فتح یاب ہوں گے. اتنا مضبوط پلان پھر بھی بنایا. اور مکہ ہے اس طرف، ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کیا اس طرف، طائف کی طرف سفر کیا. مکہ اس طرف، طائف کی طرف سفر کیا، اور پھر اچانک سے ٹرن لے کے مکے میں پیچھے کی طرف سے حملہ آور، نہیں لمبا چکر لے کے. ہر منصوبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا پری پلانڈ ہوتا تھا کہ دشمن حیران رہ جاتا تھا. آج کل لوگ غزوہ بدر اور غزوہ احد کے اوپر PhD کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ماسٹر پلان تھا اس کے پیچھے کیا وجوہات تھی. ایک ایک بندے کو جو کھڑا کیا، کس وجہ سے کھڑا کیا، کس طریقے سے کھڑا کیا. ان سے کہا کہ تم نے صرف پتھروں سے بارش کرنی، تیر نہیں برسانے، صرف پتھر مارنے. اس کی کیا وجہ تھی؟ ان سے کہا کہ تم نے صرف کھڑا رہنا، پتھر وتھر بھی نہیں مارنے، تیر بھی نہیں چلانا، تمہارا کھڑا رہنا یہاں پر کافی ہے. تو کسی کو صرف کھڑا کیا. نہیں، پوری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پلاننگ ہوتی تھی دشمن سے مقابلہ کرنے کی. حالانکہ خواب دیکھ چکے ہم شکست کھائیں گے، خواب دیکھ چکے، واضح ہو چکا کہ شکست ہونی ہے، لیکن پھر بھی پوری محنت کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل پورے ایک طریقے سے ہوتا تھا، پورے ایک پلان سے ہوتا تھا، اللہ کی رہنمائی میں ہوتا تھا. سمجھ رہے؟ تو رمضان ہمارا اس ایسے ہی آ جائے اور ہم نے پہلے سے سوچا نہ ہو، ہم نے پہلے صرف حافظ صاحب تیاری کریں گے کہ انہوں نے جی قرآن سنانا ہے، جی مجھے تو تیاری کرنے کی ضرورت نہیں. 16-17 سال کے بچے، 16-17 سال کی بچیاں ایسا رمضان گزارتی ہیں، حیران ہو جاتے ہیں. میں یہ رمضان سے پیچھے ایک رمضان میں مجھے 13-14 سال کی ایک بچی کا ہر 3 دن میں اطلاع کہ میرا روزانہ ایک قرآن ختم ہوتا ہے. آرام سے فجر سے لے کے ظہر تک پڑھتے ہیں، اور ظہر سے لے کے عصر تک آرام، عصر سے لے کے مغرب تک کام بھی چلتا ہے، وہ قرآن بھی چلتا ہے، اور عشاء سے پہلے قرآن ختم ہو جاتا ہے. کوئی بوجھ نہیں، کوئی زور نہیں، کیونکہ قرآن سے تعلق بنا ہوا ہے، عادت بنی ہوئی ہے.
جب قرآن سے تعلق بنتا ہے تو انسان کے وقت میں برکت بھی آتی، حالات بھی اچھے ہوتے ہیں۔ 3 دن میں قرآن مجید مکمل، یعنی مغرب عشاء 10 پارے ہو جاتے اور اب بڑے آرام سے 3 دن کے اندر 10 پارے کر کے قرآن مجید مکمل۔ یہ تو ان کی بات ہے نا۔ ایک کثیر تعداد ایسے لوگوں کی ہے کہ جو روزانہ ایک قرآن مجید پڑھا کرتے تھے، کثیر تعداد۔ امام ابو حنیفہ وہ شخص ہیں کہ جو ہر دن میں 2 قرآن مجید پڑھتے تھے۔ عشاق قرآن کے ایمان افروز واقعات، حضرت مولانا اسلم شیخ پوری صاحب کی کتاب ہے، حضرت نے اس میں بے شمار واقعات لکھے۔ امام عاصم کوفی رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے، مسجد نبوی کے اندر آج بھی جنت البقیع میں حضرت کی قبر موجود ہے۔ ائمہ مسجد نبوی کا الگ سیکشن بنا ہوا ہے، اس میں جتنے ائمہ مسجد نبوی کے آئے ہیں سب کی قبور اس کے اندر موجود ہے۔ تو امام عاصم کوفی رحمۃ اللہ علیہ وہ ان کے منہ سے خوشبو آتی تھی، ہر وقت خوشبو، اور ایسی خوشبو ہوتی تھی کہ جو بے مثل اور بے مثال۔ تو طلبہ کرام نے پوچھا کہ استاد جی آپ کے منہ سے خوشبو بڑی آتی ہے، کیا وجہ ہے؟ تو کسی کو بھی نہیں بتاتے تھے، راز کی باتیں ہوتی ہیں۔ کچھ طلبہ ہوتے ہیں نا بڑے چچڑے قسم کے ہوتے ہیں، وہ خدمت کرتے کرتے کسی موقع پہ نا ہاتھ مار دیتے، تو ایک شاگرد خدمت کرتا رہا، تو ایک زمانے کے بعد کہا کہ استاد جی آپ بتا دینا خوشبو کیوں آتی ہے آپ کے منہ سے؟ کہنے لگے بیٹا چلو ایک امانت ہے تمہیں بتا ہی دیتا ہوں، میں روزانہ 2 قرآن ختم کرتا ہوں، میری زندگی میں 40,000 قرآن ختم کر چکا ہوں، آسان نہیں ہے۔ امام حمزہ رحمۃ اللہ علیہ زندگی میں فرمایا، اپنی بیٹی سے کہا، اماں، بیٹی کہتی ابا اس کونے سے بڑی خوشبو آتی ہے، حالانکہ یہاں کوئی خوشبو نہ عود رکھتی ہوں نہ کچھ رکھتی ہوں، اور صفائی بھی کوئی ایسی خاص نہیں۔ تو فرمانے لگے کہ بیٹی خوشبو کیوں نہ آئے، اس کونے میں نے 18,000 قرآن ختم کیے۔ یہ تعلق بن جاتا ہے۔ تو امام عاصم کوفی فرمانے لگے کہ ایک مرتبہ خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، آپ نے فرمایا تو میری مسجد میں قرآن مجید پڑھتا ہے، چلاؤ میں تمہارے منہ کو اپنے لعاب سے بھر دوں۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے لعاب ان کے منہ میں ڈالا، فرمایا کہ وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، میرے منہ سے خوشبو نہیں گئی۔ اور یہ لوگ لاج رکھنا بھی جانتے تھے نا۔ تو ہم اپنا تعلق بنائیں نا، ہم اگر اپنا تعلق نہیں بنائیں گے تو یقین کرنا تعلق بنے گا بھی نہیں۔ اور اللہ رب العزت کی ضرورت ہمیں ہے، قرآن سے تعلق کی ضرورت ہمیں ہے، رمضان سے تعلق کی ضرورت ہمیں ہے۔ جب ہم اپنا تعلق بنائیں گے، ہم اس کے اوپر محتاج ہیں کہ اللہ رب العزت اس کے محتاج نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تعلق بنانے کے لیے صحابہ کرام کو تعلیم دیتے تھے۔ قرآن رمضان سے پہلے میں کچھ اس کی نقل میں چند باتیں ذکر کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جنت کو رمضان شریف کے لیے خوشبوؤں کی دھونی دی جاتی ہے، یعنی اللہ تیار کر رہے ہیں۔ شروع سال سے آخر سال تک رمضان کی خاطر آراستہ کیا جاتا ہے۔ جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو عرش کے نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے جس کو مسیرہ کہتے ہیں۔ جنت کے درختوں کے پتے اور کواڑوں کے ہلنے سے آواز آنے لگتی ہے۔ یہ ایسی آواز آتی ہے جو سننے والوں نے کبھی بھی نہیں سنی ہوتی۔ بس خوبصورت آنکھوں والی حوریں اپنے مکانوں سے نکل کر جنت کے بالا خانوں کے درمیان کھڑی ہو کر آواز دیتی ہیں کہ ہے کوئی اللہ کی بارگاہ میں جو ہم سے نکاح کرے، تو اللہ تعالیٰ ان کو ہم سے جوڑ دے۔ پھر وہی حوریں جنت کے داروغہ رضوان سے پوچھتی ہیں، داروغہ کہتے ہیں چوکیدار کو، کہ یہ کیسی رات ہے؟
تو جنت کا دروغہ لبیک کہہ کر جواب دیتا ہے رمضان کی پہلی رات ہے. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے کہ مبارک ساعت ہے. کتنے لوگ ہیں، اور اللہ سے دعا کرنی چاہیے اللہ صحت اور عافیت کے ساتھ نصیب فرمائے. میرے اوپر پچھلے کچھ دنوں سے ہمارے گھر میں بیماری تھی، میں بھی بیمار تھا، گھر والے بھی بیمار تھے. اب یقین کیجئے کہ بے بس کہ اللہ رمضان دے تو سلامتی کے ساتھ دے اور عافیت کے ساتھ دے. انسان بیماری کے سامنے بے بس ہو جاتا ہے، بالکل بے بس ہو جاتا ہے، کچھ کر نہیں سکتا، نہ کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتے، نہ خوش دلی سے تلاوت کر سکتا ہے، اور نہ آگے بڑھ کے اعمال کر سکتا ہے، نہ خوش دلی سے تسبیحات کر سکتا ہے. یہ تو مجھے ان دنوں کے بعد اندازہ ہوا کہ جو لوگ رمضان میں بیمار ہوتے ہیں یا لمبا کھڑے ہو کر قیام نہیں کر سکتے، ان کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی. دوستو، رمضان سے پہلے کم از کم 2-3 پارے زبانی یاد ہوں، کچھ بڑی صورتیں زبانی یاد ہوں، کہ ہر رات کچھ لمبا قیام اللہ کے سامنے ہو، ہر رات کچھ لمبی حاضری اللہ کے سامنے ہو. کہ اللہ کے سامنے لمبی حاضری کے بغیر رمضان گزارا تو کیا گزارا. حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب فرماتے جو بھی حضرت سے کوئی نصیحت مانگتا رمضان کے لیے تو حضرت فرماتے ایک نصیحت پکی یاد رکھو، سحری میں اٹھ کر 12 رکعت نفل لازمی پڑھنے. سمجھ رہے؟ سحری میں اٹھ کر 12 نفل لازمی اپنے اوپر کر لو. دیکھو عام راتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، وہ معمول کیا تھا بتاؤں جی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے 8 رکعت نماز پڑھتے تھے قیام اللیل، 8 رکعت قیام اللیل، اور صبح اٹھ کر تہجد کے وقت میں 12 رکعت تہجد پڑھتے، 3 رکعت وتر پڑھتے. یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی روزانہ کا معمول تھا. امام بخاری نے جو باب باندھا ہے کہ صلاۃ النبی فی رمضان و غیر رمضان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز رمضان اور غیر رمضان کے اندر، جس سے بعض حضرات کو شبہ ہو کہ آپ سونے سے پہلے 8 رکعت پڑھتے تو تراویح 8 رکعت ہوگی. حالانکہ تراویح 8 رکعت نہیں، 8 رکعت ہے ہی نہیں تراویح. یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عام دنوں کی نماز تھی، رات سونے سے پہلے 8 رکعت اور صبح اٹھ کر تہجد کے وقت 12 رکعت. یہ آپ کے عام نفل تھے، یعنی 20 رکعت یہ آپ کی عام رات کا معمول تھا، ہر رات کا معمول تھا. کوشش کریں نا جی ہم بھی آج سے شروع کریں، ہم بھی آج سے اس کا معمول بنائیں. اور رمضان میں اٹھنا ہے. 15 شعبان کے بعد تو روزہ مکروہ ہے. ہاں جو ویسے رکھتا ہے، جو پیر جمعرات کا روزہ رکھتا ہے ٹھیک ہے، وہ رکھتا رہے، لیکن ویسے مکروہ ہے 15 شعبان کے بعد روزہ، وہ استقبال رمضان کا ہو جاتا ہے. تو دیکھیں جی یہ عام معمول تھا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا، تو ہم معمول کو ہم عام معمول بنائیں، جو یہ معمول رمضان میں خاص معمول بن جائے گا. تو ٹھیک ہے جی، کوشش کریں اس عمل کو اپنے اعمال میں شامل کریں. تو رمضان کی رات کے اندر جو خاص رحمت فضیلت نازل ہوتی ہیں، دیکھیں 2 دن ہم پڑھتے ہیں، 3 دن ہم پڑھتے ہیں، اس کے بعد تھکاوٹ ہونے لگتی ہے. اس تھکاوٹ کے بعد ہی تو عادت بنتی ہے. اس تھکاوٹ کو 3-4 دن گزریں گے تو اس کے بعد تھکاوٹ ہماری عادت بن جائے گی. تو یہ عادت اپنے مزاج کا حصہ بنائیں، اللہ تعالیٰ عبادت گزاروں میں اٹھائیں گے. کہ تقوی للہیت کے اندر عبادت کا بہت گہرا ہاتھ ہے. جب انسان کا مسلح کمزور ہوتا ہے اللہ سے تعلق کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے. انسان کا مسلح مضبوط ہوتا ہے تو اللہ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے. ہم ویسے ہی اپنے عقلی گھوڑے دوڑاتے ہیں. جتنا مسلح عبادت کا، جتنا مسلح پہ کھڑا ہونا مضبوط ہوگا اتنا دیکھیے گا اللہ سے تعلق مضبوط ہو. لیکن وہ انفرادی کھڑا ہونا، دوسروں کے سامنے قرآن تو سنانے والے بہت ہوتے ہیں. ایسے بھی دیکھے ہیں کہ رمضان سے چند دن پہلے داڑھی رکھ لیا اور رمضان کے اندر قرآن سنایا، اس کے بعد پورا سال بیوی نے منتیں کی
بیوی نے خدمتیں کی. میں نے کہا کہ اپنے بچوں سے کو کہ گھر میں جماعت کرایا کریں. گھر میں جماعتیں کریں لیکن حافظ صاحب پہ کوئی اثر نہیں. اور پورا سال نہ فجر پڑھنی ہے، نہ ظہر پڑھنی ہے، نہ عصر پڑھنی ہے. اللہ نے جب سجدوں کی توفیق چھین لی تو پھر کوئی کیا کر سکتا ہے؟ اللہ نے اجازت ہی نہیں دی، تمہیں اس دربار میں کھڑا ہونے کے قابل ہی نہیں، کیا کر سکتا ہے؟ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. کسی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے. نہ کسی قرآن پڑھتے ایسا خوبصورت قرآن کے سننے والا اش کر اٹھے، لیکن اعمال کیا ہے کہ مسجد حاضری کی توفیق نہیں. حدیث میں آتا ہے آپ علیہ السلام اشکال ہو جاتا ہے نا، اگر اللہ کے نبی نے جواب نہ دیا ہوتا تو ہم پھنس گئے تھے نا. آپ نے فرمایا قرب قیامت میں لوگ ایسا قرآن پڑھیں گے کہ لوگ اش کر اٹھیں گے، لیکن اس سے پریشان نہ ہونا، قرآن ان کے حلق سے نیچے تک نہیں اترے گا، یعنی دل میں ان کے قرآن نہیں اترے گا. صرف قرآن کیا ہے، آج جامع ازہر میں مجھے قرآن کا بڑا شغف تھا، بہت شوق تھا. تو میں نے بڑی محنت کر کے، اس زمانے میں کوئی انٹرنیٹ تو ہوتا نہیں تھا، تو جو آئی ٹی کے خاص لوگ تھے، میں نے بڑی محنت کر، میں نے کہا جامع ازہر میں جو قرآن سکھاتے ہیں اس کی کوئی آڈیوز یا کچھ ایسی ملیں تو بڑی نواز. میں پیسے جمع کیے، کچھ پیسے کوئی 3-4 ہزار روپے دے کے میں نے 2 کیسٹس منگوائی کہ یہ پہلے اسباق ہیں، یہ کریں. تو میں نے ٹیپ میں وہ جو 2 کیسٹس لگائیں، اس ساری کیسٹ میں 16 دھنیں سکھائی تھی، سب موسیقی کی دھنیں تھی، ساری موسیقی کی دھنیں. خیر ہو سکتا ہے سب کو ایسا نہ، میری کوئی اتنی تحقیق نہیں، لیکن وہ ساری انیشل نہیں، اس پہ سارا عربی کا لکھا ہوا تھا. میں تو اللہ کا شکر ہے، اللہ نے بچایا، اللہ نے حفاظت فرمائی. 1-2 قاری صاحب نے کہا ہمیں دے دو، ہمیں کاپی کرا دو. میں نے کہا میں کیوں اپنے سر پہ گناہ مول لوں بھائی، میں تو ابھی اس کو توڑتا ہوں. تو کیا ہے کہ وہ دھنوں کے اوپر قرآن مجید سکھانے کے لیے بھی آپ کو پہلے موسیقی سیکھنی پڑے گی، اس کی 16 دھنیں سیکھنی پڑیں گی. ان 16 دھنوں کے اوپر آپ قرآن کو لگاؤ گے، پھر پڑھو گے، اور پھر ایسے ہوگا، پھر ویسے ہوگا، پھر آپ کی آواز میں اتار آئے گا، چڑھاؤ آئے گا، کہاں باریک کرنی ہے، کہاں موٹی کرنی ہے، کہاں پر کیسے کرنا ہے، کہاں مائک کے منہ قریب لے کے جانا ہے، کہاں مائک سے دور لے کے جانا ہے، پھر ایسا کرنا ہے، سانس کیسے کھینچنا ہے، سانس کیسے لمبا کرنا ہے، سانس روکنا کیسے، ناک سے کون سے الفاظ ہیں ان میں سانس نکالنا ہے، پھر کون سے الفاظ میں سانس کھینچنا ہے، یوں آپ کا سانس لمبا ہوگا. عجیب ہے، قرآن مجید کو بھی ایک فن بنایا. تو اتنا خوبصورت قرآن پڑھیں گے لیکن حلق سے نیچے نہ اترے گا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھایا. تو محض کوئی ظاہری عمل، تنہائیوں میں شب کی کر منتیں تو رب کی، داغے گناہ دھولے آنسو بہا. عشق اللہ دل میں دیتے، عقل میں نہیں دیتے. عشق اللہ کا دل میں اترتا ہے، اور عشق ایسی چیز ہے انسان کو پاگل کر دیتی ہے. انسان اللہ کی محبت میں پاگل ہو جاتا ہے. کتنے ہی عشاق ایسے ہیں کہ سفر میں سب کی خدمت کرتے 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 کعبۃ اللہ پہ نظر پڑی، پہلی نظر پڑی، چیخ نکلی، وہیں پہ دم نکل گیا. روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ حاضر ہوئے حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ. روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ابھی تو باڑ لگا دی قریب. وہ جو ریاض الجنہ سے جاتے ہیں وہ بھی روزہ رسول سے اتنے فاصلے سے گزرتے ہیں، اور جو باب السلام سے آ رہے ہوتے ہیں وہ تو تھوڑے فاصلے سے گزرتے ہیں. تو وہاں پر بہت سارے پلر ہیں. حضرت مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہمیشہ ستون کے پیچھے کھڑے ہو کے صلاۃ و سلام کہتے تھے. کبھی مواجہ کے سامنے جانے کی جرت نہیں ہوئی زندگی بھر. اور کسی نے کہا کہ حضرت کیوں نہیں جاتے؟ تو فرمایا کہ مجھے شرم آتی ہے، کس منہ سے جاؤں، مجھے جرت نہیں ہوتی آگے جانے کی. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب 45 سال بخاری پڑھائی. حضرت تھانوی کی خدمت میں آئے. حضرت تھانوی تو اصولی آدمی نا، کڑک فاروقی تھے حضرت تھانوی. تو حضرت شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ 45 سال سے بخاری پڑھا رہے.
تو حضرت تھانوی کے پاس ہے تو چپ بیٹھے تھے، خاموش خاموش. حضرت تھانوی فرمایا کس کس کو سند چاہیے؟ سب نے کہا مجھے چاہیے مجھے چاہیے. حضرت شیخ صاحب خاموش تھے. حضرت تھانوی فرمایا جو کہے گا اس کو سند ملے گی، جو نہیں کہے گا اس کو نہیں ملے گی. تو حضرت شیخ نے نہیں کہا، حضرت کو سند بھی نہیں ملی. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب کو جو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں. تو کسی نے کہا کہ حضرت آپ بول دیتے. میں بولوں؟ مجھ جیسے گھٹیا انسان، اللہ اکبر، مجھ جیسے انسان کو سند ملے؟ میں تو کبھی اس قابل نہیں اپنے آپ کو سمجھتا کہ میں اتنے بڑے 45 سال سے بخاری پڑھا رہے ہیں اور یہ کہنے کو تیار نہیں کہ مجھے اپنے آپ کو اتنا چھوٹا سمجھا. جب ایسی فنائیت ہوتی ہے تو تعلق مع اللہ ملتا ہے. فنائیت کے بغیر کچھ نہیں ملتا، چاہے انسان کتنا قابل ہو جائے. میں ابھی سفر میں تھا تو مانسہرہ کے ایک بہت بڑے پروفیسر ہیں، ان سے ملاقات ہوئی. میری نہیں، یعنی میری جن سے میری ملاقات ہوئی ان کی ملاقات ہوئی. میں واسطہ ہٹا رہا ہوں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے. ان پروفیسر صاحب نے کہا کہ میں اور مفتی تقی صاحب، وہ ہزاروی میں تو ویسے ہی بولتے ہیں، کاف پہ زور دے کے بولتے ہیں، میں اور مفتی تقی صاحب رنشور لائن میں معاشیات پڑھنے جاتے تھے ایک پروفیسر صاحب سے. تو ایک گاڑی چلتی تھی C3 بس، اس میں بیٹھتے تھے، 2 گھنٹے کا سفر ہوتا تھا. بس بھری ہوتی تھی، کھڑے رہتے تھے. جب سیٹ ملتی تو بیٹھ جاتے. تو فرمایا کہ حضرت مفتی صاحب کو آگے سیٹ مل گئی اور مجھے پیچھے سیٹ مل گئی. تو میرا کوئی وظیفہ تھا تو میں وہ وظیفہ کر رہا تھا. تو رش کم ہو گیا تھا تو مفتی صاحب نے بیٹھے نا، اور میرا وظیفہ مجھے کرتے کرتے وہ وظیفہ بھول گیا. تو موبائل کا زمانہ تو تھا نہیں کہ وہ، نہ کتابچوں کا زمانہ تھا، تو وہ بھول گیا. میں پریشان. تو مفتی ذکی صاحب نے زور سے ٹانگ ماری، پاؤں زور سے مار، تو پوری بس میں آواز آئی. تو وہ انہوں نے پاؤں زمین پہ مارا، بس میں آواز آئی، تو مجھے اسی وقت وظیفہ یاد آ گیا. تو میں نے وہ وظیفہ کرنا شروع کر دیا. تھوڑی دیر کے بعد مفتی تقی صاحب کے ساتھ جگہ خالی ہوئی، میں جا کے بیٹھا. تو میں نے کہا حضرت آپ کی، مفتی صاحب کی عمر کتنی؟ 16-17 سال، یا داڑھی کے چند بال آئے ہوئے تھے. تو میں نے کہا حضرت کہ ٹانگ میں کوئی تکلیف ہے؟ مفتی صاحب ٹانگ میں کوئی تکلیف ہے؟ کہا نہیں. کہ کوئی مسئلہ کوئی پریشانی ہے؟ کہا نہیں. کہ کوئی تو ہے. کہ یہ آپ نے پاؤں جو زمین پہ مارا. کہا چھوڑو یہ. کہا بتائیں تو صحیح کیوں مارا پاؤں اتنی زور سے زمین پر ساری؟ بس آپ اتنے شریف انسان ہیں اور آپ نے یہ بڑی ایسی بات کی. کہنے لگا کہ بندگان خدا میں کسی کا وظیفہ اٹکا ہوا تھا، میں نے ٹانگ ماری تو اس کا وظیفہ کھول گیا. اللہ، یہ نہیں پتا کہ اسی کا وظیفہ کھول. 16-17 سال کی عمر میں اللہ نے کیا مقام عطا فرمایا. اولئک آبائی فجئنی بمثلہ. فرمایا کہ مفتی صاحب تشریف لائے پچھلے سال مانسہرہ میں، تقریباً 6000 سے زائد کا مجمع تھا. تو بیان ہوا اور بیان کے بعد حضرت نے کہا میں بوڑھا ہوں، میں اتنے لوگوں سے مصافحہ کیسے کروں؟ تو اعلان ہوا کہ ابھی حضرت سے کوئی بھی مصافحہ کرنے کے لیے آگے نہیں بڑھے گا. تو لوگوں نے کہا بھی ہمیں کب دوبارہ موقع ملے گا مفتی صاحب کو دیکھنے کا، ہم تو مصافحہ کریں گے. تو حضرت مفتی صاحب نے مائک لیا اور مائک لے کے کہا کہ آپ سب لوگ اپنی جگہ بیٹھ جائیں، میں ہر بندے کے پاس آؤں گا، اس کی جگہ میں اس کے ساتھ بیٹھوں گا اور اس سے مصافحہ کروں گا، اور سب سے جب تک مصافحہ ختم نہیں ہوگا میں مسجد سے باہر نہیں نکلوں گا. فرماتے ہیں کہ ہم علماء بیٹھ کے اتنا روئے کہ اتنا بڑا آدمی ہے، لیکن کیسی تواضع ہے کہ مفتی صاحب نے 6000 سے یہاں دائیں طرف سے شروع کیا اور ایک بندے کے پاس بیٹھے مصافحہ کیا کرتے دوسری سب تیسری سب
کرتے کرتے پوری مسجد کے تمام لوگوں سے مصافحہ کیا اور اٹھ کے باہر چلے گئے، مسجد سے باہر تشریف لے گئے. تو جب ایسی تواضع، اور میں خود جب مسلسل بالمصافحہ کی میں نے حضرت سے اجازت کے لیے میں وہاں دارالعلوم کراچی حاضر ہوا تھا. 10 محرم کو حضرت کی مسلسل بالمصافحہ ہوتی ہے، وہاں حضرت حدیث سناتے ہیں اور اس کے بعد پوری مسجد بھری ہوتی ہے، مصافحہ کرتے ہیں. تو مجھے وہاں پر مجھے بھی ایسی ہی توفیق ہوئی کہ حضرت سب کے پاس آئے اور سب سے مصافحہ کیا. اتنا عظیم انسان اور اتنا بڑا آدمی، لیکن تواضع کیا، میں سب سے مصافحہ اس لیے کر رہا ہوں، مصافحہ اس لیے کر رہا ہوں کہ شاید کوئی مجھے جنت میں لے کے چلا جائے. ہوئے ہوئے حضرت کا ایک صدقہ جاریہ تو ہماری پوری زندگیوں سے بڑا ہے. اور وہ شخص کہتا ہے کہ میں مصافحہ اس لیے کرتا ہوں کہ شاید کسی سے ہاتھ ملاؤں اور وہ مجھے جنت میں لے کے چلا جائے. اللہ اکبر اللہ. تو انسان میں جب طلب ہوتی ہے تو انسان جھکتا ہے، ورنہ جو ٹال سیدھی کھڑی ہے، جو ٹہنی سیدھی کھڑی رہتی ہے اس پہ کبھی پھل نہیں لگتا. جو ٹہنی جھک جاتی ہے پھل اسی پہ لگتا ہے. تو اپنے آپ کو عاجزی انکساری کے ساتھ تیار کریں کہ رمضان کی پہلی رات ہے، جنت کے دروازے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے آج کھول دیے گئے. آپ نے فرمایا کہ حق تعالی شانہ رضوان یعنی جنت کے داروغ سے فرما دیتے ہیں جنت کے دروازے کھول دے، اور مالک جو کہ جہنم کا داروغ ہے اس سے فرماتے ہیں احمد کی امت کے روزے داروں پر جہنم کے دروازے بند کر دے. جبریل کو حکم ہوتا ہے کہ زمین پر جاؤ، سرکش شیاطین کو قید کر دو، گلے میں توق ڈال کے دریا میں پھینک دو کہ میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے روزے داروں کے روزوں کو خراب نہ کرے. حضرت تھانوی نے فرمایا کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو پھر بھی گناہ کرتے رہتے ہیں. تو فرمایا وہ ایسے ہے کہ آپ نے دیج کا پانی کا گرم رکھا ہوا ہے. آپ لوگ تھک تو نہیں گئے؟ میں تو لگا ہی ہوں. دیج کا پانی کا رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس کے نیچے آگ بجھا دی، فوراً ٹھنڈا ہو جاتا ہے، آہستہ 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 ٹھنڈا ہوتا. جس شخص میں شقاوت زیادہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ یا تو خود کوئلہ بن جاتا ہے یا اس کی گرمی ٹھنڈی ہوتے 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 27-28 رمضان آ جاتا ہے. اللہ ہماری شقاوت سے ہماری حفاظت فرمائے. ہر بندے میں شقاوت ہوتی ہے جی. کل بنی آدم خطاء، ہر بندہ خطا کار ہے، چاہے کوئی کتنا بڑا ہو جائے. پیغمبر نہیں ہے تو، یا پیغمبر کا قریبی صحابی نہیں ہے تو شقاوت تو ہے، لیکن اللہ ہماری شقاوت سے ہماری حفاظت فرمائے. فرمایا کہ ارشاد فرمایا کہ رمضان کی ہر رات میں ایک اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے، یعنی آواز دیتا ہے، کوئی مانگنے والا ہے جس کو میں عطا کروں، یعنی اللہ کی طرف سے اعلان کرتا ہے کوئی توبہ کرنے والا اس کی توبہ قبول کروں، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا میں اس کی مغفرت کروں. یعنی ہر وقت اعلان ہو رہا ہے، ہر وقت اسپیکر لگا ہوا ہے، آسمانوں میں اور اعلان ہو رہا ہے. کون ہے جو غنی کو قرض دے، ایسا غنی جو نادار نہیں، یعنی اللہ تعالی ایسا پورا پورا ادا کرنے والا ہے جو ذرہ برابر بھی کم نہیں کرتا. حضور نے فرمایا کہ حق تعالی شانہ رمضان میں روزہ افطار کرنے کے وقت 10 لاکھ آدمیوں کو جہنم سے خلاصی مرحمت فرماتے. رمضان گزارنے کا میں پورا ایک چارٹ میں نے بنایا ہوا ہے. میں اگلے ہفتے کو انشاءاللہ وہ تفصیل سے آپ کے سامنے ڈسکس بھی کروں گا. انشاءاللہ وہ چارٹ ہم تقسیم بھی کر دیں گے. لیکن ایک چیز میں آج ضرور کہنا چاہوں گا کہ بس رمضان میں ایک کام ضرور کریں. رمضان سے پہلے اور رمضان میں ایک کام ضرور کریں. وہ کون سی چیز ہے جو میرا اور آپ کا وقت برباد کر رہی ہے؟
وہ کون سی چیز ہے جو مجھے اور آپ کو نیکی کی بجائے گناہ کی طرف لے کے جا رہی ہے. اس چیز سے ہم نے بچنا ہے. اس چیز سے پچھلے سال میں نے یہ بات کی تھی، تو مجھے جو اکثر اطلاعات ملی اور جو میرا اکثر مشاہدہ ہے، اس سب سے زیادہ نقصان کرنے والی چیز موبائل فون ہے. سب سے زیادہ نقصان کرنے والی چیز انٹرٹینمنٹس ہے. انٹرٹینمنٹ ضروری ہے، ہر انسان کے لیے ضروری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہنسی مزاح فرمایا ہے انٹرٹینمنٹ ضروری ہے، لیکن انٹرٹینمنٹ کا جو غلط ذرائع ہیں وہ انسان کو تباہ کر دیتے ہیں. من حسن الاسلام، امام ابو داؤد نے 4000 حدیثیں ابو داؤد شریف میں جمع کی، اور 4000 حدیثوں کو 4 حدیثوں میں لے کر آئے، اور 4000 حدیثوں میں سے جو 4 حدیث تھی ان میں سے ایک حدیث یہ تھی، من حسن الاسلام المرء ان ترکہ ما لا یعنی. انسان لا یعنی چیزوں کو چھوڑ دے. لا یعنی چیزیں کیا ہوں گی میں آپ کو بتاتا ہوں. لا یعنی چیزیں یہ ہیں کہ آپ اپنے شیخ کو لکھ کر دیں کہ یہ اعمال کرتا ہوں، اور صاف صاف وہ سچ لکھ کر دیں، صحیح سے لکھ کہ یہ اعمال کرتا ہوں. ہمیں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو شیخ سے تعلق بس اپنی مرضی کا بنا ہوا ہے. ایک چیز کی اطلاع کی، آگے اس کو بتایا کہ ہاں بھئی یہ کام کرو، اس کے بعد کوئی جواب نہیں. یہ کام کرو، اس کے بعد کوئی جواب نہیں. یہ کام کرو، سمجھا، کوئی جواب نہیں. مطلب یا تو عمل ہی نہیں کیا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، عمل کیا بھی ہے تو شیخ کو بتانے کی کوئی ضرورت نہیں. ایسا تھوڑی ہوتا. شیخ نے کہا کہ بھئی یہ گروپ بند کرنے ہیں تو بند کرنے، ان گروپوں کو چھوڑنا ہے. اب آگے اطلاع ہی نہیں، کوئی بتانے کی ضرورت ہی نہیں سمجھتے کہ بھئی کیا ضرورت ہے بتانے کی، کیا تم اس کا مطلب ہے چھوڑے ہی نہیں ہے یا بے وقوف بنا رہے اور کیا. تو سیدھی سی بات یہ ہے کہ سچ لکھ کے دیں کہ یہ کام کر رہے ہیں، یہ درست ہے، یہ لا یعنی تو نہیں ہے. ورنہ اندر سے انسان کو خود ہی پتہ چل جاتا ہے یہ لا یعنی ہے. جس کو آپ زبردستی کھینچ کے اپنے لیے حلال کر رہے ہیں نا، جس کو کھینچ کے اپنے لیے حلال کر رہے ہیں، سمجھ لیں یہ لا یعنی. لا یعنی چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں. فیس بک، واٹس ایپ، یوٹیوب اور گوگل سرچنگ، یہ 4 چیزیں ایسی ہیں جنہوں نے ہمیں تباہ کیا ہے. جو ٹین ایجرز ہیں ان کے لیے ایک اور چیز، ویڈیو گیم کھڑے گھنٹوں ویڈیو گیم جو کھیلو 5 منٹ کی اجازت ہم دے دیتے ہیں، پیچھے صفر خود لگا لیتے ہیں. 5 منٹ کی اجازت دیتے ہیں، 30 منٹ کی اجازت دیتے ہیں، اور 30 منٹ کا صفر ہٹا کے 3 گھنٹے خود کر لیتے ہیں. تو کوشش کریں رمضان میں، دیکھو اپنا نفع نقصان آپ کے ہاتھ میں. لا یعنی چیزوں سے بچیں. ویڈیو گیمز اس زمانے کا ناسور ہے. یہودی ہمارے اوپر راج کرتے ہیں، آج بھی راج کرتے ہیں. وہ کبھی اپنے بچوں کے ہاتھ میں ویڈیو گیمز نہیں دیتے، کبھی اپنے بچوں کے ہاتھ میں ویڈیو گیمز نہیں دیتے. پاکستان کے 10 بڑے ڈاکٹر ہیں جو بچوں کے نیرو فزیشین ہیں، جو پاکستان میں صرف 10 ہیں. ان میں ایک آغا خان کی ڈاکٹر ہے. اس کی دفعہ سعید کے دماغ میں کتنی روشنی جا رہی ہے اور کیا مسئلہ تھا، ہمیں بہت چکر لگانے پڑے. تو ہم نے تقریباً 3-4 گھنٹے کے اس کے ساتھ 4 اپوائنٹمنٹ گزارے، اور ہر اپوائنٹمنٹ میں اس کی زبان پہ ایک رٹا تھا. ایک ماڈریٹ خاتون تھی وہ، یعنی اس کو پردے کا، اسلام کا، دین کا کچھ پتہ نہیں تھا. یعنی پاکستان کی بیسٹ ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر شہناز ابراہیم. اس نے جس کو کہا بچے کو ویڈیو گیم نہیں کھلانی، بچے کو موبائل نہیں دکھانا، حالانکہ اسمارٹ فون تو سب نہیں آتا، کوئی اتنا استعمال بھی نہیں تھا، واٹس ایپ بھی نہیں آیا تھا. بچے کو یہ نہیں دکھانا، بچے کو ویڈیو گیم نہیں دکھانی، موبائل فون سے دور رکھنا، یہ کرنا. یعنی بچوں کو جب دور رکھنے کی بات، تو بڑوں کو تو جتنے دماغ کے کیسز آ رہے ہیں بچوں کے، موبائل فون ویڈیو گیمز کی وجہ سے آ رہے ہیں. موبائل فون ویڈیو گیمز کی وجہ سے کہ ایک ایلوژن کریٹ ہو جاتا ہے، ایک امیجنیشن کریٹ ہو جاتا ہے. میں جب 2009-10 کے اندر نیڈ فار سپیڈ
جیسے آج کل PUBG سب سے آگے نا، نیڈ فار اسپیڈ سب سے اوپر تھی. ٹھیک ہے، امریکہ میں ایک قانون تھا کہ کوئی ڈرائیور نیڈ فار اسپیڈ نہیں کھیل سکتا. جس کے بس لائسنس ہے نا گاڑی چلانے کا، وہ نیڈ فار اسپیڈ نہیں کھیل سکتا. تو وہ کھیلتا ہے تو باہر آ کے وہ ٹکرائی وہ گاڑیوں سے لڑائی کرتا ہے، گاڑیوں سے ٹکراتا ہے، وہ جناب ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں. یہ اتنے کیسز ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے باقاعدہ اناؤنسمنٹ ہوئی کہ بھئی کوئی یہ نہیں کھیل سکتا، جو جن کے پاس جو گاڑی چلاتے ہیں وہ نیڈ فار اسپیڈ نہیں کھیل سکتے. ان کو سختی سمجھنی تھی. یعنی اس زمانے میں ہر جگہ تو ویڈیو گیمز نہیں ہوتی تھی، وہ اسپیشل جگہ ہوتی تھی جہاں لوگ جا کے گیمز کھیلتے تھے. اس کی چیئرز ہوتی ہیں اور فلانی چیزیں ہوتی ہیں، گیمز کی جگہ ہوتی ہے. ان کو الاؤڈ نہیں تھا یہاں جا کے کھیل سکتے ہیں، منع تھا، نہیں کھیل سکتے، الاؤڈ ہی نہیں تھا. کہ وہ ایک ایلوژن کریٹ ہو جاتا ہے، ایک امیجنیشن بن جاتا ہے دماغ کے اندر، اور انسان اس کے اندر تو لایانی چیزیں بہت خطرناک. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں کیوں سمجھایا؟ من حسن الاسلام المرء ان ترکہ ما لا یعنی، لا یعنی چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے. اور آج کل خواتین واٹس ایپ کال کے اوپر، فون کے اوپر، اسمارٹ فون کے اوپر اتنا وقت ضائع ہوتا ہے، اتنا وقت ضائع ہوتا ہے کہ ایسے بندے کو کوئی سمجھا نہیں سکتا، کوئی نہیں سمجھتا. بھائی میں تو بیان سنتی ہوں، میں تو یہ سنتی ہوں، میں تو وہ سنتی ہوں. 5 منٹ 10 منٹ آدھا گھنٹہ بیان سننا، اور اس کے بعد کی کیا انسپیکشن ہے، اس کے بعد جناب ترکیبیں سیکھ رہے ہیں، فلاں چیزیں سیکھ رہے ہیں، دماغ کی چیزیں سیکھ رہے ہیں. ایک بات سنا کے ختم کرتا ہوں. تقی بھائی کیا کر رہے ہیں آپ؟ جائیں یہاں سے. ایک بات سنا کے میں ختم کرتا ہوں. میرے ایک دوست ڈاکٹر ہیں، بہت بڑے ڈاکٹر. تھک تو نہیں کہ آپ لوگ؟ بس ایک آخری بات سنا رہا ہوں. ان کو وہ سمجھ لیں کمر درد کے اسپیشلسٹ ہیں. ٹھیک ہے، مجھے بھی جب کمر میں درد ہوتا ہے نا میں انہی کے پاس جاتا ہوں، اللہ حفاظت فرمائے بھائی. تو ان کے ساتھ کمر درد کا بہت بڑا ایشو تھا، بہت بڑا ایشو. چونکہ خود ڈاکٹر تھے اور بڑے بڑے ڈاکٹر سے تعلقات تھے، تو ہر ڈاکٹر کو دیکھا MRI میں یہ مسئلہ، L4 L5 L6 میں یہ پرابلم، یہ سارے ایک ڈاکٹر کو دیکھا ہے. تو ایک ڈاکٹر ہیں جو ریڑھ کی ہڈی کے مہروں کے دنیا کے سب سے ماہر ڈاکٹر، پاکستانی. وہ انہوں نے عمرہ کیا، عمرہ کر کے پاکستان آئے اپنے والدین سے ملنے کے لیے، پھر انہوں نے جانا تھا. تو انہوں نے اپوائنٹمنٹ لی ان کی. اب میرے سامنے کی بات ہے، انہوں نے سب چیک کیا ہے، وہ ملا کے اپنی مہارت ہے. وہ کہتے ہیں یہ رپورٹیں ہٹاؤ، MRI ہٹاؤ، میں خود دیکھوں گا. تھوڑا سا دیکھنے کے بعد کہتے میاں ایک بات بتاؤں کہ جی کہ یہ اوور ایجوکیشن ہے نا، اس نے آپ کی کمر میں درد کیا. آپ کو ہر چیز کا پتہ ہے، اس موقع پہ درد ہوتی ہے تو یہ ہوتا ہے، اس موقع پہ ہوتی ہے تو یہ ہوتا ہے. یہ پڑھ کے، سوچ کے، سن کے آپ کے درد بڑھ گئی ہے. علاج ہے کہ ڈاکٹروں سے دور ہو جاؤ، ٹھیک ہو جاؤ گے. اچھا یہ سب کا علاج نہیں بتا رہا، میں صرف ان کی بات بتاؤں. ایسا نہیں. وہ ہمارے ایک دوست ہے نا، ہمارے ایک دوست ڈاکٹر صاحب تھے، تو ان کی اہلیہ بیان میں تو ڈاکٹر صاحب سے بات ہوئی نا، تو بیڈ ریسٹ کرنا چاہیے. اگلے فیصل بھائی کیا وہ بیان میں ڈاکٹر صاحب آئی تھی تو وہ اہلیہ سے ملی، یہ کہہ رہی میں نے کھانا ہی نہیں بنانا، مجھے ڈاکٹر نے بیڈ ریسٹ بتائی. آپ کے پاس فون نمبر ہے؟ میں نے کہا جی میں بات کراتا ہوں. بھائی وہ کھانا بناؤ، میں نے وہ بیڈ ریسٹ نہیں بولی کہ آپ ہلو بھی نہیں، تو میرے اوپر نہیں جانا بھائی. تو انہوں نے کہا جی ڈاکٹروں سے دور رہو، آپ ٹھیک ہو جاؤ گے. اور وہ بڑے ہنس کے یہ بات سناتے ہیں کہ میں نے بھی بہت زیادہ نالج گین کی. تو یہی ہوتا ہے، آپ کبھی اس ڈاکٹر کو سن رہے ہیں، کبھی اس کو پڑھ رہے ہیں، کبھی اس کو پڑھ رہے ہیں، کبھی اس کو پڑھ رہے ہیں. کیا ہوتا ہے؟ نقصان ہوتا ہے. شوہر کے لیے درد سر، شوہر اپنی بیوی کے لیے درد سر کہ اس کو ایجوکیشن مل رہی ہے. اچھا اس موقع پہ ایسے دردیں ہوتی ہیں، اب وہ دیکھ لیا ایسے درد، ہاں جی یہ بھی ہو رہی ہے، یہ تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا، ہاں یہ بھی ہو رہی ہے، یہ تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا پیاس بھی لگتی ہے، یہ تو مجھے پتہ نہیں تھا اس میں یہ پینا چاہیے وہ پینا چاہیے. کون سے ڈاکٹر بنے؟ واٹ از دس؟ دماغ خراب کیا ہوا ہے. ایسی نہیں ہوتا. انتر کو مالا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اور رمضان شریف میں یہ ہوتا ہے، یہ چیزیں دیکھ رہے ہیں، وہ چیزیں دیکھ رہے ہیں، وہ چیزیں دیکھ رہے ہیں، وہ چیزیں، عبادت کا ستیہ ناش ہو جاتا ہے، عبادت کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے. نہ عبادت کے اندر کیونکہ زیادہ تر لگے ہوئے مشین میں لگے ہوئے، تو مشینوں کی صحبت آپ کو مشین بنائے گی، انسان بنائے گی. مشینوں کی صحبت میں رہو گے تو کیا ہوگا؟
اندر مشینی آ جائے گی، اور مشین میں کوئی درد نہیں ہوتا. آپ نے پوری زندگی ایک کمپیوٹر پہ کام کیا ہے، آپ کو درد ہوگی تو کمپیوٹر نے پوچھنا بھی نہیں کی ہو جاتے نا کمپیوٹر نے پوچھنا بھی نہیں بھائی کیا مسئلہ ہے، خیریت تو ہے، آج بیٹھ نہیں رہے میرے اوپر، خیریت تو ہے، ٹھیک تو نہیں پوچھے گا آپ کو. آپ سے احساسات ختم ہو جائیں گے، لایانی چیزوں میں لگ کے احساسات. بیوی کو شوہر کا خیال ہی نہیں ہے. کیوں خیال؟ وہ اس لیے وہ لگی ہے موبائل پہ ہر وقت لگی ہوئی. شوہر کو بیوی کا خیال نہیں، وہ تو تڑپ رہی ہے موبائل ہنس رہا ہے تو وہ اس کو انٹرٹینمنٹ ہو رہا ہے. اولاد کو ماں باپ کا خیال نہیں، ماں باپ کو اولاد کا خیال نہیں، لایانی چیزوں میں لگے ہوئے. من حسن، کیونکہ یہ تو میرے کام کی چیز ہے، آپ کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں کام کی چیز. اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللہ ہمارے دل کی دنیا ویران ہو چکی، ہمارے دل کی دنیا کو آباد کر دیجیے. ایک خالی میدان بن چکا، سیاہ اندھیرے کے بادل اس کو گھیر چکے ہیں. اللہ ہمارے دل کے اندر اپنے نور کی برسات کر دیجیے. اللہ ہمارے دلوں کو عارفین کے دل بنا دیجیے، کاملین کے دل بنا دیجیے، مخلصین کے دل بنا دیجیے، ربیین کے دل بنا دیجیے. اے اللہ اس دل کے میل کو، کچیل کو اور ران کو اللہ اپنے فضل سے دھو دیجیے، اپنے کرم سے دھو دیجیے. اللہ اپنے کرم سے دھو دیجیے. اللہ ہمارے قلوب کو اللہ والا دل بنا دیجیے. اپنے تعلق کی بارش نازل فرما دیجیے، اپنے تعلق کی بارش نازل فرما دیجیے. اللہ اپنے تعلق کی برسات سے اس کو دھو دیجیے. رمضان کی برکتیں سمیٹنے والا بنائیے، رمضان سے میں اپنے سے تعلق رکھنے والا بنائیے. اللہ رمضان کا مہینہ اللہ والوں کی طرح گزارنے والا بنائیے. گناہوں سے حفاظت فرمائیے، لایانی چیزوں سے حفاظت فرمائیے. اللہ بیکار چیزیں، بیکار نظریات، بیکار افکار جو تیرے دین کے مخالف ہیں، جو تیرے دین کے دشمنوں کے داعی ہیں، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائیے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائیے. اللہ ہمارے بچوں کی، بوڑھوں کی، ہمارے بوڑھوں کی حفاظت فرمائیے. رمضان کا مہینہ صحت اور عافیت کے ساتھ نصیب فرمائیے. اللہ صحت اور عافیت کے ساتھ نصیب فرمائیے. بلا شبہ آپ کی سب سے بڑی دولت عافیت ہے، آپ کی سب سے بڑی نعمت صحت اور عافیت ہے. اللهم إنا نسألك الصحة والعافية، اللهم إنا نسألك الصحة والعافية والعفة والأمانة. اللہ ہماری اللہ برس سے، جنون سے، جذام سے، تمام بیماریوں سے حفاظت فرمائیے. تمام روحانی بیماریوں سے حفاظت فرمائیے، قلبی بیماریوں سے حفاظت فرمائیے. ہم کمزور ہیں، ناتواں ہیں، اللہ مدد فرمائیے. اللہ ہم سب کے حال پہ کرم فرمائیے. ہم سب کا حال برا ہے، ہم مانتے ہیں، اعتراف کرتے ہیں. ہمارے دلوں کے اندر کمیاں ہیں، کھوٹ ہیں، دل کمیوں سے، کھوٹوں سے بھرے ہوئے ہیں. اللہ معاف فرما دیجیے. رمضان کا مہینہ بعافیت عطا فرمائیے، ہماری عمر میں برکت عطا فرما کے رمضان کی مبارک ساعتیں ہم سب کو نصیب فرمائیے. ہم سب کی دعاؤں کو، جملہ حاجات کو اپنے فضل سے پورا فرمائیے. جن جن لوگوں نے دعاؤں کا کہا ہے ان سب کی حاجات کو، دعاؤں کو اپنے فضل سے پورا فرمائیے. جن کے دلوں میں جو جائز حاجات ہیں اللہ اپنے فضل سے پوری فرما دیجیے. اللہ بری حاجات، گندی حاجات ہمارے دلوں سے کھرچ کے نکال دیجیے. برائی کی محبت دل سے نکال دیجیے، کفر کی محبت دل سے نکال دیجیے، لا دینیت کی محبت ہمارے دلوں سے نکال دیجیے. اے اللہ کفریات سے نفرت عطا فرمائیے،
گناہوں سے نفرت شدید عطا فرمائیے اللہ، گناہوں سے نفرت، اللہ گناہوں کے خیالات سے نفرت عطا فرمائیے۔ گناہ سے محبت کرنا تو ایسا ہے جیسے گندگی سے محبت کرنا ہو، اللہ ہمارے دلوں کو اس سے پاک فرما دیجیے۔ اللہ جن جن لوگوں نے دعاؤں کا کہا ہے ان سب کی حاجات کو پورا فرمائیے۔ بھائی نعمان بھائی کے بیٹے عبداللہ کو، حسن کو، ان کے والدین کو اللہ صحت کلی سے نوازی، صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیے۔ ان کے جتنے بھی کام پھنسے ہوئے ہیں، جو پیمنٹس پھنسی ہوئی ہیں، اللہ غیب سے مدد فرما دیجیے۔ وہ کہ اسباب نظر نہیں آ رہے لیکن اللہ غیب سے آپ انتظام فرما دیجیے، غیب سے، خزانہ غیب سے انتظام فرمائیے، خزانہ غیب سے انتظام فرما دیجیے اللہ، خزانہ غیب سے انتظام فرمائیے۔ جو بے اولاد ہیں نرینہ صالح اولاد کی دولت سے نواز دیجیے۔ ہمارے آصف بھائی کو اے اللہ نرینہ صالح اولاد کی دولت سے نواز دیجیے، عافیت والی، عزت والی، سلامتی والی اولاد عطا فرمائیے۔ میرے ڈاکٹر خالد صاحب ہیں، خالد محمود بھائی ہیں، اے اللہ ان سب کو، اے اللہ ان سب کی حاجات کو پورا فرمائیے، جملہ تکالیف کو دور فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه